باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اسے راہ دکھلائی چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ یہ سورۃ دہر کی تیسری آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا تھا کہ نبتلیہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی اس کی امتحان اور اس کی آزمائش کی غرض سے ہم نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ایک مقررہ وقت کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا سورہ ملک 29ویں پارے میں۔ پیدا کیا ہے اس اللہ نے موت اور حیات کو تاکہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا اور زندگی کا۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے ایسے ہی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ بس پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا جیسا دیگر مخلوقات کو پیدا کر کے چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس میں عقل کی تمیز جو نوازا گیا، اس کے ذریعے سے اس کو ممتاز کیا گیا انسان کو۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا کا مطلب یہی ہے کہ سارے ہوش و حواس اس کو عطا فرما دیے گئے، اور پھر صرف ہوش و حواس اور عقل ہی نہیں دی گئی بلکہ اس کے تمام وجود میں پورے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ایسے ذرائع رکھ دیے ہیں اور سمجھا دیے ہیں اس کو اس کے سامنے کہ اس کو سمجھ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کون سے ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھے ہیں؟ بے شمار راستے ہیں اس کے وجود میں، اس کے دل و دماغ میں، اور پھر اس ساری کائنات میں، انفس اور آفاق میں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اس پر مسلسل توجہ دلاتے جاتے ہیں کہ دیکھو، خود اپنی ذات میں غور و فکر کرو، اور کائنات میں جو مختلف نشانیاں تمہارے سامنے ہیں زمین و آسمان میں، تم جس میں چلتے پھرتے ہو اس میں غور و فکر کرو۔ کیا یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ ایک اللہ ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے؟ ایک ایسی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ بہت سے خدا، بہت سے اللہ جو ہے مل کر اس کو نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ ایک ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ اس لیے یہ نظام بہترین طور پر انجام دیا جا رہا ہے ہزاروں سالوں سے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا فرمایا وہ آسمانی کتابیں اور انبیاء کرام کا آنا کا سلسلہ متواتر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ میں نے شروع سے آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو اس کی تعلیمات کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو بتایا گیا، خیر اور شر کی راہیں واضح کر دی گئی، اور پھر کفر اور شرک کا انجام بتا دیا گیا۔ تمام باتیں ان حضرات نے بتائی، اور ان کتابوں کے ذریعے سے جو ہے ان کو سمجھا دیا گیا، اور وہ اعلیٰ تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانی ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ وہ محسوس اور غیر محسوس طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں پھیل گئی، اور وہ تعلیمات یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا تصور اور آخرت کا تصور، پھر جو ہے اخلاق کے اصول بتا دیے گئے، اور نیکی اور بدی کا فرق کا امتیاز اس میں واضح کر دیا گیا۔ یہ ساری تعلیمات صرف کہیں پر محدود ہو کر نہیں رہ گئی، بلکہ ایسے طریقے سے وہ پھیلی کہ کوئی دنیا کی انسانی آبادی کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں پر یہ تعلیمات نہیں پھیلی ہو۔ آج آپ اگر مشاہدہ کریں اور دیکھیں، معلومات حاصل کریں، تو آپ کو یہ باتیں مل سکتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیسے کیسے کہاں کہاں پہنچ گئی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہاں کہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کا تصور اور آخرت کا تصور۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا، اور اختیار دے کر، آزادی دے کر اس کو بھیجی، اور اس کو ساری راہیں سمجھا دی گئی کہ اب جو چاہے کرو، تم کو زبردستی روکا نہیں جائے گا۔ یہ بتا دیا گیا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔
ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے کیے، اس میں ساری صلاحیتیں رکھی اور اس کو خیر و شر کی راہیں بتا دی گئی، اس کو سب کچھ بتا دیا گیا، اس کے بعد اس کو آزادی دے دی گئی۔ تو اگر وہ آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کافر اور ایسے منکر اور ایسے باغی کو ہم سزا دینے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں تیار کر کے رکھے ہیں، جس میں دہکتی ہوئی آگ بھی ہے اور زنجیریں بھی ہے اور طوق بھی ہے، اس کو وہاں پر جکڑ دیا جائے گا اگر یہ بات نہیں سنے گا اور ہماری فرما برداری نہیں کرے گا تو۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب یہاں سے ان نیک حضرات کا تذکرہ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اور جنت میں، یعنی قیامت برپا ہونے کے بعد جو بہترین اور اعلیٰ قسم کے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں، جو نعمتیں ان کو ملیں گی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ابرار کا ذکر آیا۔ ابرار بر جسے کہتے ہیں نیکی کرنے والا ابرار۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم فرمایا سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ابرار جو ہوں گے، نیککار لوگ جو ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، اور جو فجار اور باغی اور گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو یہاں پر ابرار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی لگا دی، اطاعت اور اس کے احکامات اور اس کے فرائض کو بجا لانے کے سلسلے میں پورا جو ہے عمل کیا، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، جن کاموں سے، وہ تمام کاموں سے وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی بھر روکے رکھے، یہی ابرار ہوں گے۔ ابرار کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے ایسی شراب ملے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پیا کریں گے اور بسہولت جہاں چاہیں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے۔ کافور کی آزمائش ہوگی کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا کہ دنیا میں کافور انسان دیکھتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ کھا کیسے سکے گا، لیکن جنت کی کافور ایسی نہیں ہوگا۔ جنت کا کوئی بھی پھل، کوئی بھی نعمت دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ جنت میں، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے تو وہاں پر جنت میں بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے آمیزش کافور کی جو ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافور ملا ہوا پانی ہوگا، بلکہ قدرتی چشمے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفتیں رکھیں گے جس میں جیسی کافور کی ہوتی ہیں، جیسا کہ اس میں ٹھنڈک ہوگی، اس میں خوشبو ہوگی، یہ تمام چیزیں اس میں ہوگی۔ یہ اور پھر کیسے چشمے ہوں گے؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، اور ایک لفظ آیا اللہ تعالیٰ نے لایا ہے عباد اللہ۔ عباد اللہ اصل میں عباد الرحمن، اور عباد اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لغوی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ سب کے سب یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی کہلائیں گے، لیکن جن لوگوں نے اپنی مرضی اور پسند سے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے خارج کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، وہ کافر اور مشرک اور منافق جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہ خطاب سے نوازنا نہیں چاہتے کہ اپنے نام کے ساتھ اس کو لگانا نہیں چاہتے کہ عباد اللہ یا عباد الرحمن کر کے۔ عباد اللہ اور عباد الرحمن صرف انہی لوگوں کے ساتھ لگایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنا سب کچھ دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حضرات کو اللہ تعالیٰ جو نعمتوں سے نوازیں گے اور جو شرابیں ان کو جو ہے پیش کی جائیں گی، اس میں اس کے چشمے ہوں گے، اور پھر چشمے کیسے کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو سہولت کے ساتھ لے کر چلے جا سکیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی چشمہ اگر آپ بہانا چاہتے ہیں تو اس کو کھودنا پڑتا ہے، یہاں سے وہاں نہر بنانا پڑتا ہے، نالی نکالنا پڑتا ہے آپ کو پھوڑا اور کدال لے کر، لیکن جنت میں ویسا نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کریں گے کہ جنتی صرف ہاتھ میں چھڑی لے کر اشارہ جہاں پر کرے گا، وہ اشارے سے وہ نہریں وہاں چلی آ جائیں گی اس کے پیچھے پیچھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے وہاں پر کہ وہ جہاں پر چاہے گا وہ نہروں کو لے کر ساتھ لے کر چلے گا سہولت کے ساتھ۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی۔
اس میں اللہ تعالیٰ جب تذکرہ فرمائے ہیں ابرار کا اور عباد اللہ کا، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو جو یہ ساری نعمتیں جس کا تذکرہ کیا گیا اور آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے مل رہی ہے اور ملے گی ان کو کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کیا تھا۔ نظر اور منت کسے کہتے ہیں اصل میں؟ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، انسان کے اوپر کسی یعنی واجب نہیں کیا ہے یا فرض نہیں کیا ہے، وہ اپنے آپ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، ذمہ داری جو ہے لاد لیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نظر ماننا، کسی چیز کو یعنی اپنے اوپر واجب کر لینا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ فرض نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے آپ کے اوپر، ویسے دیگر بہت سی ایسی عبادتیں اور دیگر بہت سے ایسے کام ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، فرض ہے یا واجب ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے وہ کرنے کے لیے۔ اس کو اگر آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ ہے اصل میں کہ میں اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام کر دیں گے، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے میں، یعنی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا یا اتنے پیسے لوگوں میں بانٹ دوں گا اللہ کے نام پر، یہ منت ہے اور یہ نظر کہا جاتا ہے، تو یہ نظریں پوری کرتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو حضرات خود اپنے آپ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ نہیں ڈالا تھا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو ذمہ ڈالا ہے وہ کام تو پوری طریقے سے انجام دیں گے، یعنی اس کو تو سب سے پہلے انجام دیں گے۔ تو یہ نیک لوگ ایسے ہوں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ساری فرائض اور واجبات کو پورا کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی اپنے اوپر کچھ ایسے کام یعنی عائد کر لیں گے جس سے جو ہے ان کا جو ہے یہ ظاہر ہوگی یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نظر کی جو ہے کچھ شرائط ہیں نظر ماننے کے، اس میں ایک سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ جو بھی نظر مانی جائے جس کام کی بھی، وہ جائز اور حلال ہونی چاہیے۔ ناجائز اور حرام چیز اور جو ہے جو ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کوئی بھی کام کی نظر اور منت نہیں مانی جا سکتی، یہ سب سے پہلی بنیادی شرط ہے۔ جائز اور حلال ہونا چاہیے، ناجائز اور حرام نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے، کوئی ناجائز کام کرنے کی منت مان لی ہے، تو جیسا کہ جو ہے شراب پینا ناجائز کام ہے، حرام ہے، اگر کسی نے ایسا کہہ لیا ہے کہ میں شراب پیوں گا تو فوراً اس کو وہ نظر توڑ دینی چاہیے، اور نظر توڑنے کے بعد اس قسم کو توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور ایک بات نظر میں یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اوپر فرض یا واجب کی ہیں اس کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ فرض نمازیں روزانہ 5 وقت پڑھنے کی ہیں، کوئی یہ کہے کہ میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کہ جو ہے اپنے اوپر نظر مانتا ہوں، تو نظر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی جو ہے ایک غیر ضروری بات ہے ایسا کرنا، یہ جو ہے اس طریقے سے کی نظر بھی جو ہے نہیں مانی جا سکتی۔ تو اس میں جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمائی کہ نظر مانتے ہیں یہ لوگ، تو نظر میں اور احادیث میں جو ہے نظر کے متعلق بہت سی باتیں آئی ہیں کہ انسان اپنے کسی چیز کو خود بخود یہ سمجھے کہ یہ نیک کام ہے اور نیکی کا کام ہے، بذات خود وہ کوئی نیکی کا کام نیک کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو زبردست مشقت میں ڈال لیتا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے تکلیف میں ڈال کر اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، اور اپنے اوپر اس کو یعنی کر لے کہ یہ میں یہ کروں گا، یہ منت مانگ لے کسی ایسے ہی کام کو جس سے انسان کے نفس کو اور اس کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہو اور مشقت ہوتی ہو، تو ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ رہبانیت کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر نیکی کا تصور لاتے ہوئے اپنے دل میں بذات خود وہ نیکی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سوچ کر اپنے اوپر اس کو عائد کر لیتا ہے، اس کی نظر مان لیتا ہے، تو اس ایسی نظریں پوری نہیں کرنی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور کسی سے بات نہیں کریں گے اور کوئی سایہ نہیں لیں گے اور جو ہے روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ دھوپ میں سے آ جائے، چھاؤں میں آ کر بیٹھ جائے
اور لوگوں سے بات چیت کریں اور اپنا روزہ پورا کریں۔ تو اس قسم کی جو مشقتوں میں ڈالنے والے بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں، تو ایسے کام کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک صاحب جو ہے آ کر کہا کہ میری بہن نے یہ منت مانی ہے یا رسول اللہ کہ وہ حج کو جانے کا ارادہ کیا ہے ننگے پیر اور بغیر سواری کے پیدل چل کر، اور اس وقت وہ چاہتی ہیں کہ ان کے سر پر کوئی سایہ بھی نہ ہو، آسرا کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ ان سے کہو کہ سواری پر حج کو جائے اور سر پر کپڑا وغیرہ بھی ڈال لے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انسانی جانوں کی کتنی اہمیت ہے، اور انسان کو غیر ضروری طور پر اس قسم کی جب منتوں اور نظروں کی بات آ رہی تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ بعض دفعہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ننگے پیر حج کو چلے جاؤ اور بغیر سواری کے حج کو چلے جاؤ۔ سواری کا انتظام ہے، سواری پر بیٹھ کر جاؤ اور سر پر سہارا کر لو، آسرا کر لو، کپڑا ڈال لو، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، تپ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس میں اس سے پہلے کی آیت میں جو اللہ بتائے ہیں کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ لوگ جو ابرار اور عباد اللہ ہیں یعنی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس آفت سے جو ہر طرف پھیلی ہوگی، یعنی اس دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی، اس دن کی جو پریشانیاں ہوں گی، وہ پریشانیوں کو نظر میں رکھ کر ہمیشہ یہ تصور ان کے دل میں رہتا ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں۔ کیسے بچ جائیں؟ اس کے لیے انہیں اچھے اور نیک عمل ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ اس وجہ سے ان کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔